اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تسألوا مت سوال کیا کرو مت پوچھو اشیاء بہت چیزیں ان تبدا کہ اگر وہ کھولیں لکم تمہارے لیے تسؤکم تو تم کو بری لگے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوالات کرنے شروع کر دیے، اور سوالات کا ایک حصہ تو وہ تھا جو دین سے تعلق رکھتا تھا، اور سوالات کا ایک حصہ وہ تھا جس کا تعلق دنیا کے کاموں سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض منافقین بھی تھے جو ایسے سوالات پوچھتے بھی تھے، اور اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی اپنی اونٹنی کو لایا اور اس نے کھڑا کیا اور اس نے کہا اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو اس اونٹنی کو دیکھ کے بتاؤ کہ اس کے ہاں جو بھی بچہ ہوگا وہ نر ہوگا یا مادہ ہوگی. اور یہ بڑی بےہودگی کی چیز تھی جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. اور ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ اپنی کھڑے ہو گئے مسجد میں، اور آپ نے فرمایا کہ ما دمت فی مقامی ھذا، میں جب تک یہاں پہ کھڑا ہوں تم پوچھو مجھ سے جو تمہارے جی میں آئے اور میں تمہیں جواب دوں گا. اور اتنا غصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بیہودہ سوالات پہ کہ آپ نے فرمایا جب تک میں کھڑا ہوں تم مجھ سے پوچھو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے صرف ایک حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول لوگ میرے نسب کے بارے میں شک کرتے ہیں اور آپ بتائیں کہ میرا باپ کون تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اور تمہارا باپ وہی تھا جو تمہاری والدہ کہتی ہیں. اور اس کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھتا. اور جب وہ گئے ہیں اپنے گھر تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کا یہ حال تھا، تو انہوں نے دیکھا ان کی والدہ دروازے پر کھڑی تھیں، اور مدینہ منورہ میں ایک دم سے شہرت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بعض لوگوں کی باتوں پہ بڑا غصہ آیا تھا. تو انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا، وہ دروازے میں کھڑی تھیں، اور انہوں نے کہا تو نے بیٹے یہ کیا حرکت کی، کیا سوال پوچھا، اور اگر تیری ماں نے کوئی ایسا کام کفر کے زمانے میں کیا ہوتا تو آج کیا ہوتا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نسب کسی حبشی سے اور سیاہ آدمی سے جوڑ دیتے تو میں سمجھتا وہ سچ کہتے ہیں اور آپ سچ نہیں کہتے. یہ ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ آ کے بیہودہ اور فضول سوال پوچھتے تھے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اب مجھ سے پوچھو جو کچھ بھی. اور اللہ نے اس موقع پر یا اس سے پہلے یہ آیت نازل فرما دی کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اور مت پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوالات، اور اگر یہ سوالات کھول دیے جائیں ان کے جوابات مل جائیں تو سؤکم تو تمہیں برا لگے گا. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے اس حالت میں ہینا اس وقت میں جبکہ ينزل القرآن قرآن نازل ہو رہا ہے تو تبد لکم کھول دی جائیں گی چیزیں تم پہ اور تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے. یہ بات مت کرو. حتیٰ کہ اس پہ عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پکڑ لیے دونوں، اور نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم اس بات پہ راضی ہیں، خوش ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور آپ ہمارے
نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ گئے اور اس معاملے میں کئی ایک روایات آئی ہیں جو محدثین نے نقل کی ہیں. اقرا بن حابس سے ایک آدمی تھا، وہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا حج فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فرض ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور آپ نے فرمایا کیوں ایسی باتیں پوچھتے ہو؟ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال ہو جاتا، پھر تم لوگ اسے کر سکتے تھے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو شریعت کی باتیں پوچھتے تھے وہ مراد نہیں ہیں. شریعت کے مسائل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتائیں اور بتاتے بھی تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ ایسے امور کے متعلق پوچھنے لگے جو رسالت کے شایان شان نہیں تھیں. تو اللہ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں بہت زیادہ نہ پوچھو کہ اگر تم پر کھول دیں تو تم کو بری لگے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ان لوگوں کو بتاتے اور کیا یہ اونٹنیوں کے متعلق سوالات یا اس قسم کی چیزیں، تو منع کر دیا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے یہ باتیں واضح کر دی جائیں گی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جو چیزیں پوچھی ہیں قرآن نے اس کا جواب بھی دیا ہے، قرآن نے بتایا بھی ہے. جو شرعی مسائل تھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یسألونک، یہ آپ سے فلاں چیز پوچھتے ہیں، آپ سے فلاں چیز پوچھتے ہیں. تو اللہ نے شریعت کے پوچھنے کو منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان چیزوں کو منع کیا ہے ایسے سوالات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں. اور یہ حکم اب بھی باقی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے اور نہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے، لیکن اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جن لوگوں سے مسائل پوچھے جاتے ہیں ایک طرح سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مان کر ہی پوچھے جاتے ہیں. تو ان سے خام خواہ کے سوالات ایسے کرنا جس سے ان لوگوں کو تنگی محسوس ہو، منع کیا ہے کہ ایسی بات نہ کرو. بس اتنی چیز ہے جو تمہارے اپنے علم کے مطابق ہونی چاہیے جس پر تم عمل کر سکو. قد سألہا، اور ایسے سوالات پوچھے تھے، ویسی باتیں قوم، ایک قوم پوچھ چکی ہے. کون سی قوم؟ بنی اسرائیل. من قبلکم، تم سے پہلے. تم سے پہلے ایک قوم نے ایسے ہی سوالات پوچھے تھے. ثم، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اصبحوا بہا کافرین، اور وہ قوم جو تھے بس جب سوالات کے جوابات مل گئے تو وہ پھر کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. اور انہوں نے ایسی باتیں پوچھنے کے بعد انکار کر دیا اور اس پہ عمل نہیں کیا. دو تفسیریں اس کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ احکامات پوچھتے تھے کہ اللہ نے اس میں کیا حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی اس میں اللہ بھی جواب دیتے رہے اور انہوں نے پھر ان احکامات کو نہیں مانا، اتباع نہیں کیا. اللہ نے فرمایا یہ لوگ کافر ہو گئے. اور یا یہ کہ وہ واقعی واقعات پوچھتے تھے کہ فلاں صدی میں کیا ہوا، فلاں جگہ پہ کیا ہوا، فلاں جگہ پہ کیا ہوا. یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بتا دیا کہ یہ چیزیں ہوئیں، مگر انہوں نے عبرت نہیں پکڑی اس تاریخ سے کہ وہ قومیں آخر کیوں تباہ ہو گئی تھیں، یہ بربادی ان پر کیوں آ گئی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنا جتنا اس کا علم بڑھتا جاتا ہے اتنی اس کی ذمہ داری بھی بڑھتی جاتی کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے اور اللہ کے احکامات کو دیکھے اور ان سے عبرت پکڑے. اسی لیے منع کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایسے سوالات نہ کرو کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا بس اس پہ عمل کرتے رہو، اور جو نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سمجھو کہ اللہ نے ان چیزوں کو معاف کر دیا ہے، اس میں دین آسان ہے. اور جو ہر بات کا جواب اللہ کی طرف آنا شروع ہو جائے تو پھر دین تنگ ہو جائے گا، عمل نہیں کر سکو گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے. ایسے ہی جیسے قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلے ان چیزوں کو پوچھ سکے ہیں اگلے ایک قوم، اور وہ کیا تھے؟ وہ بنی اسرائیل تھے. پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد اب دیکھیے بے فائدہ باتیں جو ہیں
ان کے پوچھنے کا بھی منع بھی فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کفر کی رسمیں بتائیں کہ کفر میں کیا کیا چیزیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو چیزیں ہیں عمل کرنے کی وہ کرو، اور اگر عمل کرنے کی چیزوں میں نہیں آؤ گے تو پھر اس قسم کی چیزوں سے، اس قوم کی تباہی سے نصیحت حاصل کرو جنہوں نے پوچھا سب کچھ اور عمل نہیں کیا. ما جعل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. کیا چیز نہیں خدا نے بنائی؟ من بحیرتن، اللہ نے بحیرہ نہیں بنایا، ولا صائبتن، اور اللہ تعالیٰ نے صائبہ کو بھی نہیں بنایا، ولا وسیلتن، اور اللہ نے وسیلہ کو بھی نہیں مقرر کیا، ولا حامن، اور اللہ نے حام کو بھی مقرر نہیں کیا. ان چار جانوروں کا نام لے کے اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان چاروں جانوروں کو ہم نے مقرر نہیں کیا. بہت اختلاف ہوا ہے اس بات پر کہ ان چاروں جانوروں سے کون کون سے جانور مراد ہیں. یہ تو مانتے ہیں کہ اونٹ یا اونٹنیاں مراد ہیں مفسرین، لیکن آگے اس کی تفصیل میں بہت اختلاف ہے، کیونکہ یہ بات تھی زمانہ جاہلیت کی، اور تابعین رحمہ اللہ نے جس کی تفسیر کی ہے وہ بھی مختلف ہے. اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چار جانور ایسے تھے، یہ بھی سب مانتے ہیں کہ بتوں کے نام پہ آزاد کیے جاتے تھے، اور ان میں سے بعض کے کان چیر کر چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ آیت کریمہ اسی قسم کی پہلے بھی آئی تھی نا، جہاں پہ تھا کہ ان چیزوں کو اس طرح آزاد کرنا اللہ نے ان سے منع کر دیا ہے. یہاں ان چار جانوروں کے نام لے کے بتا دیا ہے. بہت مختلف تفاسیر ہیں اس کی، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے. صحیح بخاری میں بھی آیا. ان میں سے کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بحیرہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے. یہ پہلی قسم کے جانور ہیں. اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے تو ایسے جانور مقرر نہیں کیے. اللہ نے کسی کو حکم نازل نہیں کیا تھا کہ بحیرہ کو خدا کے قرب کے لیے اس طرح چھوڑ دیا کرو. اب آپ ملا لیں اس کو پچھلی آیات سے، تو پچھلی آیات میں اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھو ہمارا حرم ہے، یہاں جو جانور چرتے ہیں بالکل نہیں چھیڑنے. اگر تم کرو گے ایسے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور دیکھو ان جانوروں کی بھی عزت اور احترام ہے جو میرے گھر میں ہدیے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، نیاز میری دی جاتی ہے. اب یہاں پر تو ان جانوروں کو وہاں بتا دیا کہ حلال سمجھنا، ان کو حرام سمجھنا، ان چیزوں کو مت چھیڑنا، اور جو چیزیں ہم حلال قرار دیں وہ حلال ہیں. یہ شیطان نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا تھا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اپنے پانی کے ذخیرے سے نہیں روکتے تھے، اپنے کھیتوں سے نہیں روکتے تھے. اس کا حکم یہ شریعت نے بتا دیا کہ ان جانوروں کو حلال سمجھو، اگر ان کے مالکان اجازت دیں تو انہیں ذبح بھی کرو، کیونکہ یہ ان کو ذبح کرنا حرام سمجھتے ہیں. یہ ان جانوروں کو ذبح کرنا، تکلیف دینا، یہ ان کو حرام سمجھتے ہیں. شیطان نے انہیں یہ سکھایا ہے. اس لیے یہ جانور ان کے پانی پہ چلے جائیں، کھیتی میں چل لیں، کھیت میں منہ ڈال دیں، بالکل نہیں روکتے کہ جی یہ چیزیں تو بتوں کے نام پہ. اور ان ارواح سے کیا ہوتا ہے علیاذ باللہ، یہ روحیں ہیں بزرگوں کی جو خوش ہوتی ہیں ان چیزوں سے. یہ پرانا شرک کا تصور ہے. ابھی بات کرتے ہیں اس پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چاروں جانور ہم نے مقرر نہیں کیے. تو بحیرہ وہ جانور جسے بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے، اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے. بعض حضرات نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جس کے ہاں 10 بچے پیدا ہوتے تھے، 9 ان میں سے مادہ اور آخری اونٹ پیدا ہوتا تھا، 9 اونٹنیاں اور 1 اونٹ پیدا ہوتا تھا آخر پہ، تو اس کا کان چیر دیتے تھے کہ یہ اونٹنی جو ہے اس کی 9 بیٹیاں ہو گئیں، 1 اس کا بیٹا ہو گیا، اس کا کان چیر کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. بعض نے کہا بحیرہ یہ تھا. ولا صائبہ، اور فرمایا کہ صائبہ بھی کچھ نہیں ہے. صائبہ کے بعض حضرات نے تو یہی جو 10 والا ہے یہ صائبہ کے متعلق کہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ صائبہ اونٹنی ہوتی تھی، اور صائبہ ایسی بس اونٹنی جسے مطلقاً کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتا تھا. ولا وسیلہ، اور تیسری چیز فرمائی ہے کہ وسیلہ اللہ نے مقرر نہیں کیا. وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو یکے بعد دیگرے 2 مادہ بچوں کو جنم دے، 2 بچیوں کی ماں بن جائے اور اس کے ہاں نر پیدا نہ ہو،
یعنی مذکر کوئی نہ ہو، اور وہ اونٹنی جس کا ایک بچہ پیدا ہوا وہ مادہ تھی، پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا وہ بھی مادہ تھی، یہ اس خوشی میں سے چھوڑ دیتے تھے کہ اس نے اپنی جیسی دو جانور ہمیں دے دیے ہیں، لہذا اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دو۔ اور چوتھا اللہ تعالی نے فرمایا حام، اور حام جو تھا یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ اونٹ تھا جو بڑی عمر کا ہو جاتا تھا اور اسے بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے یہ بھی بتوں کے نام پہ آزاد ہو گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایسا اونٹ تھا جس کے آگے 10 بچے اس کی نسل کے ہو جاتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ بڑا اختلاف ہے مفسرین کا، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں یہ کہ یہ اونٹ یا اونٹنیاں تھے۔ بعض رات نے سانڈ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، اور بعض رات لیکن یہ تو اتفاق سب کا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ غیر کے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے جاتے تھے، اور ان سے کوئی خدمت لینا یہ بالکل مطلقاً ممنوع تھا ان کے ہاں۔ اور عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ روحوں کا قرب حاصل ہوگا۔ جن بزرگوں کے نام پر ہم جانور چھوڑ رہے ہیں، یہ جانور چھوڑنے سے روحیں خوش ہوں گی اور روحیں اللہ کے ہاں سے یہ کام کرا دیں گی۔ یہ شرک کا بڑا پرانا تصور ہے، بہت قدیم تصور ہے کہ روحوں کی خدمت کرو، روحوں کو بلاؤ، روحوں کے ساتھ کوئی رابطے رہنے چاہیے، اور یہ اللہ تعالی کے ہاں سے یہ کام کرا دیتے ہیں الیاذ باللہ۔ ہندوستان میں خوب تصور یہ رہا، اس لیے کتنے ہی بت ایسے ہیں جن کی ہسٹری پڑھیں تو وہ کہتے ہیں اس پتھر کو کون پوجتا ہے، اس پتھر میں کچھ نہیں ہے، اس کے پسے پشت جو بزرگ ہیں ان کی روح کا تعلق ہے، ہم تو ان کی روح کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ آپ کبھی وہ خط پڑھیے گا جو امام خمینی نے خط لکھا تھا ان کو، روس کے بادشاہ، روس کے سربراہوں کو، انہیں اسلام کی دعوت دی تھی خمینی نے۔ یہ ضرور کہیں نہ کہیں تو محفوظ ہوگا، اس خط میں خمینی نے لکھا تھا، وہ چھپا تھا، خط پوری دنیا میں چھپا، اس خط میں خمینی نے لکھا کہ فلسفہ اعلی سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ارواح جو ہوتی ہیں ان کو خاص قرب، خاص تعلق ہے اللہ کے قرب میں، اسی لیے ہم ان روحوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو چونکہ فلسفے سے یہ بات ثابت ہے تو آپ کو اسلام قبول کرنا چاہیے اور آپ پڑھیں اس چیز کو، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایسے لوگ بھیج سکتا ہوں جو آپ کو بتائیں کہ عالم روحانیت میں روحوں کا کیا مقام ہے اور ہم ان ارواح سے کیسے مدد مانگتے ہیں۔ ائمہ کرام کی روحوں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ہمارے دین میں شامل ہے کہ ائمہ کرام کی روحوں سے مدد مانگیں۔ الیاذ باللہ اس قسم کے جملے ان کا ظاہر کفر ہے، اور اگر حقیقت میں حقیقی طور پر یہ ان کی چیزوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک چیز ہے محبت کا غلبہ کسی آدمی پہ ہو، تو محبت کے غلبے کی وجہ سے وہ کسی کو کہتا ہے کہ میری مدد کریں، میری بات سنیں، یہ چیز عوام کے سامنے مکروہ ہے۔ عقیدہ اگر ٹھیک ہے، عقیدہ اگر ٹھیک ہے یہ بڑا خطرناک راستہ، تلوار کی دھار سے زیادہ خطرناک ہے، اور باریک دھاگے پہ چلنا ہے، یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے۔ دیکھیے ایک آدمی کا عقیدہ بالکل درست ہے اور صرف اپنی محبت کی وجہ سے کسی بزرگ کو، کسی نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتا ہے، اور بے اختیاری کے عالم میں اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ میری مدد کیجیے، تو اس انسان کی اگر تنہائی میں ایسی بات ہے کوئی اس پہ ملامت نہیں، عقیدہ اس کا درست ہے، وہ صرف یاد کے طور پہ ایسے کہتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو چوٹ تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے ہائے ماں، ہائے ابا، یاد کرتا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ اس وقت کون سا سن رہے ہیں، وہ تو ہزاروں میل پہ بیٹھے ہیں، یا یہ کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، لیکن محبت کی وجہ سے ایسے کرتا ہے نا، تو عقیدہ اس کا درست ہے۔ وہ کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میری مدد کیجیے، یہ اس محبت کی وجہ سے کر رہا ہے، عقیدہ اس کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہاں بیٹھ کے نہ میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کر سکتے ہیں،
یہ چیز اگر تنہائی میں ہو تو اسے درست کہتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے یہ کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ لوگوں میں تو یہ شرک کا دروازہ کھولنا ہے۔ لوگ کہیں گے فلاں بزرگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگتے تھے، فلاں بزرگ سے مدد مانگتے تھے، یہ لوگوں کے سامنے کرنا مکروہ ہے۔ کبھی بھی لوگوں کے عقیدے کو برباد کرنے والی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک یہ کہ کوئی سمجھے حقیقتاً میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے مدد مانگتا ہوں اور روح مبارکہ آ جاتی ہے، اور ائمہ کی روح آ جاتی ہے، میرے مشائخ کی ارواح آ جاتی ہیں اور آ کر وہ میری مدد کرتی ہیں، یا یہ کہ جو میں قربانی کرتا ہوں، جو چیزیں کرتا ہوں، یہ ان مشائخ کی ارواح کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ ارواح اللہ سے میرے لیے کچھ تقرب کا باعث بن جاتی ہیں، یہ سارے فکرے جو ہیں نا، یہ سارے عقیدے کفر میں شمار کیے ہیں فقہا نے۔ ایصال ثواب بالکل الگ چیز ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہم جو جانور ذبح کریں گے یہ ذبیحہ ان ارواح مبارکہ تک پہنچے گا اور وہ خوب خوش ہوں گے اور اللہ سے میرے پھنسے ہوئے اٹکے ہوئے کام کرا دیں گے، یہ شرک کی حرکت ہے۔ اللہ کی توحید اور اللہ اس سے بلند و بالا ہے جو کچھ کے لوگ سوچتے ہیں۔ یہ جتنے جانور آزاد کرتے تھے اسی نظریے سے تو آزاد کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ایسی کوئی چیز مقرر نہیں کی، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اور اللہ نے نہ کسی بحیرہ کو بنایا ہے، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ یہ کفر کی رسمیں تھیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو حاشیہ لکھا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مویشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو، نشانی ہو جاتی نا کان کے کاٹنے سے، اور اس کو بحیرہ کہتے، اور کوئی جانور بت کے نام پر آزاد کرتے اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے، وہ صائبہ تھا۔ اور بعض شخص نے ٹھہرایا کہ جو بچہ نر ہو وہ بت کی نیاز ذبح کروں اور جو مادہ ہو تو میں خود رکھوں۔ پھر اگر نر و مادہ ملے ہوتے، یعنی دو بچے پیدا ہو جاتے اونٹنی سے، تو نر بھی آپ رکھتا اور مادہ کے ساتھ یہ وسیلہ تھا۔ میں نے بتایا نا، آپ عرض کیا نا کہ مختلف ہیں تفاسیر وسیلہ، صائبہ اور حام کی، اس لیے حضرت کی رائے یہ رحمہ اللہ۔ اور جس اونٹ کی پشت سے 10 بچے پورے ہوتے لائق سواری کے اور بوجھ کے، اس باپ کو لادنا موقوف کرتے کہ اس کے 10 بیٹے ہو گئے، اب یہ بڈھا ہو گیا لہذا اس کو تو اب تم آزاد کر دو، اور چارے پانی پر سے نہ ہانکتے، وہ حام تھا۔ یہ سب غلط رسمیں ڈال کر اس کو حکم شرعی سمجھتے تھے۔ یہ ہے تباہی کہ اسے شریعت کا حکم سمجھنا۔ ہندوستان میں اور ہمارے پاکستان میں بر صغیر میں مشائخ کے نام پہ ایسی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، اور اسی طرح کے درخت ہیں جس کو اگر کاٹو گے تو یہ بزرگ پکڑ لے گا۔ اور یہی حال قسموں کا بھی ہے کہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے نہیں ڈریں گے، اور اس کو کہو چلو اس مزار پہ جا کے قسم کھانی ہے، اس پہ ڈر جاتا ہے۔ نہ کیا آخر عقیدہ ہے بھائی؟ کہتا ہے اس مزار پہ نہیں جانا، وہاں قسم نہیں کھانی، ویسے تم قسم کھلوا لو۔ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور بیچ میں اندر چور یہ چھپا ہوا ہے کہ یہ بزرگ کے مزار پر جا کر اگر قسم کھائی نا تو کہیں بیڑا ہی غرق نہ ہو جائے، یہ تو بابا بہت جلال والے، یہ تو بہت جلالی بزرگ ہے۔ اور پھر اس پہ قصے کہانیاں کیا کیا جھوٹ ہے، کس کس شرک کی قسموں کو رد کرے انسان۔ اللہ نے فرمایا کوئی شرعی چیز ایسی نہیں، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافر باندھتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کی اکثریت ایسی ہے کہ لا یعقلون، عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ ان کی اکثریت ایسی ہے کہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ ظاہر ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ تو خود ہی اپنی عقل سے مارا ہوا ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی اپنی عقل کا ناش کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے عقل سے بھی کام نہیں لیتے اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اتنے ہی سمجھ جاتے کہ اللہ کے ہاں پہنچ کر کیا جواب دیں گے۔ یہ اسی طرح ہوتی ہے، جب مشائخ اور بزرگوں سے عقیدت حد سے بڑھتی ہے تو پھر عقل ماری جاتی،
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بچہ تھا، بالکل چھوٹا سا، حضرت فرماتے شاید 7 سال سے بھی کم میری عمر رہی ہوگی، تو اجمیر میں والد صاحب کی ٹرانسفر ہوئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد بڑے آدمی تھے، افسر تھے، تو اجمیر شریف میں عرس شروع ہو گیا۔ حضرت میں بچہ تھا، جب دیکھا بہت سے لوگ جا رہے ہیں میں بھی چل پڑا، اور وہاں پہنچ کر مزار کو غسل دیا جا رہا تھا۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ظاہر ہے اتنے چھوٹے بچے کو استنجا اور پاکی ناپاکی کا کیا پتا، تو فرمایا میں گھستے گھستے بالکل قبر کے قریب پہنچ گیا، اور جب انہوں نے پانی اس پہ ڈالا اور مختلف دودھ اور عرق گلاب اور یہ چیزیں، تو فرمایا ساری چیزیں مجھ پہ بھی آ کے پڑی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پہ تو جھپٹے سارے، اس پانی اور عرق گلاب اور دودھ ان چیزوں کو پینے کے لیے۔ فرمایا میں گھبرا گیا، سر سے پاؤں تک سارا، میرے کپڑے بھی، میرا لباس بھی اس میں لتھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، جو لوگ تھے میرے کپڑے اتارے، شلوار پاجامہ اور قمیص، اور اسے نچوڑ کے پی گئے۔ حضرت فرماتے تھے یقیناً ناپاک تھا۔ یہی ہوتا ہے، اکثر لا یعقلون، اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں عقل بھی نہیں۔ علیہ باللہ، شرک ایسی مت مارتا ہے، یہ ہے کہ کیا کیا چیز پی جاتے ہیں، اور خیر سے آپ کے ہاں تو وزیر اعظم صاحب کیا کیا پیتے، انہوں نے کہا نا علیہ باللہ، اللہ کی توحید عقل پیدا کرتی ہے، اللہ کی توحید شجاعت پیدا کرتی ہے، اللہ کی توحید اتنا دل میں ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیتی ہے کہ وہی بات ہے، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز۔ اللہ کی توحید، اللہ پہ بھروسہ، اللہ ہی کو نفع اور نقصان کا مالک جاننا انسان میں کرج پیدا ہوتی ہے، اللہ کے بھروسے پہ کام کرتا ہے، اور ایسے بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے کہ انسان خود پلٹ کر دیکھتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کام اللہ نے مجھ سے کروا لیا۔ بجز اللہ پہ اعتماد اور بھروسے کے کچھ نہیں ہوتا، اور مشرک آدمی قدم قدم پہ ڈرتا ہے، آج اس کی پکڑ آ گئی، آج اس کی پکڑ آ گئی، آج یہ وقت منحوس ہو گیا، آج فلاں دال وہ ہے، وہ اسے دال موٹ ہے، اسے کچھ کرو اور فلاں چیز کو کرو، اور ایک امام ضامن بندھوا لو اور تم کہیں مرج نہ جاؤ۔ ارے اللہ نے جو کچھ کرنا ہے اس سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ حق تعالی شانہ کے حکم پہ کوئی نظر ثانی کرے، علیہ باللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، ایسے احمق ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو چیز اللہ نے نازل کی ہے آؤ اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ قالو، کہتے ہیں، حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ چیز جس پہ ہم نے ہمارے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، باپ دادا کی جو راہ ہے بس اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ باپ کے حالات، باپ دادا کے حالات، احوال معلوم ہو کہ حق کا تابع تھا، صاحب علم تھا، پھر تو چلے۔ جب پتہ ہے کہ باپ میں بھی ایسی شرکیہ رسومات تھی، کیوں اس کے پیچھے چل رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، بس کافی ہے ہمیں، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے ہم اس دین کو بالکل قطعاً نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عقل کی کوئی بات ہے؟ یہ ہے حماقت کہ انسان بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اپنی خاندانی روایات کی پیروی کرنے لگ جائے، جبکہ دین حق اس پر پہنچ جائے، ثابت ہو جائے، کھل جائے کہ یہ رسومات غلط ہیں، چھوڑ دینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے جو کچھ بھی ہو گیا ہو۔ اسی لیے اللہ نے آگے اس کی وجہ کیا بیان کی ہے، اولو کان آباؤہم، تو کیا ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا، ذرا نہ جانتے ہوں، نہ علم رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور راہ بھی اور وہ علم بھی نہ رکھتے ہوں کچھ، ولا یہتدون،
اور نہ راہ جانتے ہو نہ رستہ پتا ہو تو بھی ان کے پیچھے چلو گے. جو جہالت ہے، گمراہی ہے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننے کی وجہ سے ہے، اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد میں تھی، تو کیا تم ان کے پیچھے پھر بھی چلتے رہو گے؟ اس لیے یہ جو فرمایا نا کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو اس میں گویا ان لوگوں کو ابھارا ہے اس پہ کہ دیکھو جب ثابت ہو جائے کہ باپ دادا کا راستہ ٹھیک نہیں تھا اس پہ مت چلو، چھوڑ دو اس کو، اللہ کی توحید اس کو قائم کرو. اسی لیے خدا کی توحید اور قرآن اس میں اثر یہ ہے کہ یہ آدمی کو تنہا کر دیتا ہے. قرآن میں یہ اثر ہے کہ جب آدمی اسے پڑھنا پڑھانا شروع کرتا ہے نا تو پھر اس انسان کا دنیا میں کوئی دوست نہیں رہتا، کیونکہ قرآن پر عمل کرتا ہے اور وہ ہے سچائی، تو پھر انسان تنہا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ جو بھی کفر کی رسومات ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا، اتباع اور پیروی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، باپ دادا کسی کے اچھے ہوں، واقعی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوں، پھر تو آدمی کہے کہ چلیے ان کی بات جو اس مقام کے لوگ تھے، اور جو ایسے لوگ ہی نہیں تھے اس پر کیا. بھوپال میں مفتی عبد القیوم صاحب تھے، غالباً ان کی شادی ہو گئی تھی شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے، اور وہ وہاں قاضی تھے. تو وہاں کے مفتی صاحبان میں اور قاضی صاحب میں اختلاف اس پہ ہوا کہ دف نکاح کے موقع پہ جائز ہے یا نہیں، دف بجانا درست ہے یا نہیں. تو جو مفتی تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ دف درست نہیں ہے، اور قاضی صاحب کے پاس جب مسئلہ پہنچا تو ان کا درست ہے. خط و کتابت ہوئی، خیر تو ساری تحریرات ہوئیں، اور ایک دن قاضی صاحب نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئیں گے اور آپ کھانا پکا دیں، اور وہ مفتی صاحبان آئیں گے تو ایک مسئلہ ہے اس پہ بحث کرنی ہے. ان کا کون سا مسئلہ ہے؟ ان کا وہی دف کا مسئلہ ہے. تو ان کا کون کون آ رہا ہے؟ ان کا فلاں فلاں آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا جب آپ بحث کریں نا ان سے تو اس سے پہلے ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دیں. تو ان کا تم کیا کہو گی؟ ان کا جو کچھ بھی کہوں گی مگر آپ اجازت دیں گے تو کہوں گی. ان کا ٹھیک ہے کہہ لینا. سارے مہمان بیٹھے، جب بات شروع ہونی تھی تو قاضی صاحب نے کہا کہ میری اہلیہ بھی کچھ بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کیا کہنا. تو انہوں نے پردے سے کہا مفتی صاحب فلاں فلاں کا نام لے کے، کہنے کے آپ سب حضرات مجھے جانتے ہیں، میں حضرت کی بیٹی ہوں شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ سب ہمارے والد صاحب سے پڑھتے رہے فلاں فلاں. تو ان مفتیوں نے اقرار کیا، ان کہ جی بالکل آپ کے والد سے پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا ایک مفتی صاحب کا نام لے کے، مفتی صاحب میں بہت چھوٹی تھی اور آپ کو یاد ہے آپ مجھے کھلایا کرتے تھے، گود میں اٹھاتے تھے. انہوں نے کہا بیٹی بالکل یاد ہے. انہوں نے کہا جب میں چھوٹی تھی تو آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ گھڑا ٹوٹ جاتا تھا اور اس کی منڈیر جو تھی گھڑے کی اس پہ بکرے کی چربی لگا دیتے تھے بچے، قصاب کے پاس لے جاتے تھے تو قصاب چربی لگا دیتا تھا. جب چربی خشک ہو جاتی تھی تو اس پہ ہم بچے ہاتھ مارتے تھے، اس سے آواز پیدا ہوتی تھی، خوش ہوتے تھے. ان کا بیٹی یہ بھی یاد ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ یاد ہے کہ میں جب بھی فرش پہ رکھ کے اس کو بجاتی تھی تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ہاتھ میں اٹھا کر دے دیتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ بھی یاد ہے. تو کہنے لگی یہ اتنی مرتبہ ہوا کہ اب میں سوچتی ہوں کہ میرے ابو ہمیشہ یہ کیوں کرتے تھے کہ وہ منڈلی جو تھی اٹھا کر ہاتھ میں دے دیتے تھے اور زمین پہ رکھ کے نہیں بجانے دیتے تھے. تو مفتی صاحب بات یہ تھی کہ وہ دونوں طرف سے جب بند ہو جاتا تھا تو ڈھول بن جاتا تھا، اور والد صاحب ڈھول کو ناجائز سمجھتے تھے، اور جب اٹھا کر دے دیتے تھے تو وہ دف بن جاتی تھی، اس سے میں کھیلتی رہتی تھی. اگر دف ناجائز ہوتی تو والد صاحب مجھے ہاتھ میں اٹھا کر کیوں دے دیتے؟ کہنے کی بس مجھے اتنا آپ سے کہنا. وہ چپ ہو گئی. مفتی قاضی صاحب نے کہا اچھا بھائی بات شروع کریں. ان کا حضرت بات کیا کرنی ہے، اب کھانا لائی. بس فیصلہ ہو گیا. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کرتے تھے. ان کا بالکل مجھے یاد آ گیا، اور یہ بات ایسی ہے. ایسے ہوں ماں باپ،
ایسا ہو خاندان، پھر تو آدمی کہے کہ ان لوگوں میں دین اتنا تھا، تقوی اتنا تھا، طہارت اور پاکیزگی اتنی تھی، اور جہاں کچھ بھی نہ آتا ہو اللہ نے کہا کیا تم ان کی بات ماننے لگ جاؤ گے؟ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں کچھ بھی اور نہ راہ جانتے ہوں تو بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے ضروری ہے اپنی جان، لا یضرکم، تمہیں تکلیف نہیں دے گا، من ضل، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنی جان کی فکر، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا، من ضل جو کوئی بہکا، اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو تو لوگوں کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا، الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب نے لوٹ کر پھرنا ہے اللہ کے پاس، فینبئکم، اور اللہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے تھے۔ یعنی ان مسئلوں کو جب ہم نے بیان کر دیا ہے شریعت کو تو ان پر عمل کرو، اور جو کوئی اصل دینی میں نہیں مانتا اس کو مسئلہ بتانے سے کیا حاصل؟ دین سمجھا دو، اگر مانے مسئلہ بتا دو، نہیں مانتا تم اپنا کام کرتے رہنا، تم پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کی گمراہی تم پر بھی اثر انداز ہو جائے۔ اس آیت کریمہ پہ بہت سی چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ کیا یہ آیت منسوخ ہے؟ کہ اللہ تعالی نے ایک طرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ چیز کہ تم لوگ اگر خود ہدایت پر ہو تو تمہیں کسی کی گمراہی نقصان نہیں پہنچاتی، اور محققین کہتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حالت بدل گئی، کہ جب تم دیکھو تم نے بات پہنچا دی ہے، اب اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے، اپنی فکر کرنا، شخصی ذمہ داری کے متعلق ہے آیت، لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تم اپنی فکر کرنا، تم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، کچھ لوگوں نے مانا، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور کچھ نے نہیں مانا، جنہوں نے نہیں مانا وہ اپنا حال ان کا اور اللہ کا ہے، اللہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہاری اپنی شخصی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو نا تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو کوئی بہک گیا ہے خود سے تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا، تم اپنے آپ کو ہدایت پہ رکھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی رائے پہ مر مٹتے ہیں، اور جب تم دیکھو کہ ہر کوئی اپنی خواہش نفس پر چلتا ہے، تو پھر تم اپنا حال وہ اللہ کے ساتھ ٹھیک رکھنا اور لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ رکھنا۔ اس لیے یہ اس آیت پہ پہلے بھی اسی حدیث پہ بات ہو چکی ہے، بہت سے بزرگ یہ سمجھتے ہیں اس دور میں کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت اسی دور کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ اب کسی کو سمجھانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، الٹا لوگ دشمن بن جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سمجھنا سمجھانا بس کوئی کرے جس میں بہت ہی ہمت ہو، باقی چپ کر کے اپنا کام کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اب کسی انسان کو بتانا یہ اور نقصان کا موجب بن جاتا ہے، کوئی آئے تو آپ سے سمجھا دیجئے، نہیں آتا کسی کو نہ کچھ کہیں، اور اپنی جان پہ عمل کرو، اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ علیکم انفسکم، تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں تم اپنے کام کرو گے، ٹھیک رہو گے، اور اگر اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرو گے اور دین کے ان کاموں میں پڑ جاؤ گے جو فرض سے کم درجے کے ہیں تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر لوگ گمراہ ہیں تو ان کی گمراہی ان تک ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور جب تم صحیح راہ پر ہو تو یہ اپنے کام ٹھیک رکھو۔ ایک آدمی ہے آپ کے ہاں، فرض کر لیں ایک مثال لیتے ہیں، گھر میں بیوی بچے ان لوگوں کو ضرورت ہے، بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے،
اور یہ کہتا ہے کہ 50 میل کے فاصلے پر جو مسجد ہے آج وہاں جمعہ جا کے پڑھوں گا، اس لیے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور گھر میں بچے پریشان، بیوی پریشان، کوئی موسم ایسا ہو رہا ہے، کوئی اور چیز ایسی ہو رہی ہے، تو شریعت نے جس چیز کو 50 میل پہ جا کے نماز پڑھنے کو فرض قرار نہیں دیا، کیوں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال رہا ہے؟ وہ چیز علیکم انفسکم، اپنی جان کی پرواہ کرے کہ شریعت نے میری ذمہ داری کیا رکھی ہے، اس کو پورا کرے۔ باقی لوگ اگر گمراہ ہیں، اللہ نے فرمایا اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پہ ہو تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی، تم اپنے آپ کو تو دیکھو خود کیا ہو۔ ایسے ہی جیسے قربانی کا بکرا، بعض صورتیں فقہا نے لکھی ہیں کہ قربانی کا بکرا گم ہو گیا اور پھر مل گیا، وہ کہتے ہیں اب پھر مل گیا تو اگر تو امیر آدمی ہے تو اس نے خرید دیا اور بھی جانور نا، دو ہو گئے، تو امیر آدمی ہے تو فقہا کہتے ہیں دونوں میں سے ایک ذبح کر دے کوئی بھی ٹھیک ہے، اور اگر غریب ہے تو وہ کہتے ہیں ضرور ذبح کرے۔ غریب آدمی ہے، جانور نہیں ملا، دوسرا جانور خرید کے ذبح کرے۔ کیوں؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ بھی تمہیں کس نے کہا تھا اپنے ذمے فرض کر لینے کو اس قربانی کو؟ جب تمہاری حالت ایسی ہے نہیں، اللہ نے ضروری قرار نہیں دیا، تو اس پنگا لینے کا نتیجہ تو پھر یہی نکلے گا کہ تم دو ذبح کرو۔ یہ چیز پنگا سمجھتے ہیں؟ کیا چیز؟ چلو ارے نہیں، ہاں نہیں ہے، ارے نہیں، ایسے ہی پنگا بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت ہے، اجی نہیں پنگا اس کو مطلب اس کا یہ ہے، چلو پنگے کے مقابلے میں کیا آتا ہے یہی بتا دو، یہ بس بتا دو، پھر اٹھ جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ تنگا؟ نہیں نہیں، جب پہلوان اترتے ہیں نا اکھاڑے میں، تو اکھاڑے میں پہلا داؤ جو لگاتا ہے اسے کہتے ہیں انگا، اور دوسرا لگاتا ہے اسے کہتے ہیں پنگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پنگا لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا بانچا کر دے گا، مجھ سے پنگا نہ لینا، مطلب یہ کہ میں اب جواب جب دوں گا تو بہت شدید جواب ہوگا، اسے کہتے ہیں پنگا۔ اچھی اردو پڑھے ہوئے ہو یار تم لوگ۔ تو جو چیز نہیں ہے ذمے، اس کو لے کیوں رہا ہے؟ اپنی ذمہ داری اس میں بڑھا کیوں رہا ہے؟ اس لیے انسان سوچے کہ جتنی ذمہ داریاں لیتا چلا جائے گا اتنا اتنا اپنے آپ کو مشکلات میں پھنساتا چلا جائے گا۔ اور اس سے بھی پہلا سٹیپ جو عقل مند آدمی سوچتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ چیزیں اکٹھی کر لینا انسان کو بہت زیادہ ذمہ داریوں میں ڈال دیتا ہے۔ بہت چیزیں اکٹھی کر لی، اس مسجد کی بھی ذمہ داری قبول کر لی، وہ عہدہ بھی لے لیا، گھر کا کام بھی کر لیا، کچھ بچوں کو بھی، کچھ اور 10 جگہ خط لکھ کے بہت سے متوسلین و معتقدین اور جتنے بھی مریدین ہیں سب پیدا کر لیے، اب اتنا پھنس جائے گا کہ فرض نماز سے بھی جاتا رہے گا۔ تو کیا ضرورت ہے بھئی؟ تم اپنا بھی تو سوچو کتنا کام کر سکتے ہو اور کتنا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہے، یہ ہے دوسری تفسیر جو اس کی گئی کہ علیکم انفسکم، اپنی شخصی ذمہ داریاں سوچو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی آدمی کا نقصان میں گمراہ ہونا تمہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا۔ دو تفسیریں۔ تیسری تفسیر جو اس کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، جان لگا دو اپنی، تم پہ ضروری ہے کہ اپنی جان کھپا دو اللہ کی راہ میں، لا یضرکم، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، من ضل، جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم، جب تم اللہ کا کام کر رہے ہو۔ یہ علیکم کا جو لفظ ہے نا، یہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے، علیکم انفسکم، اپنی جان لگا دو اللہ کے راستے میں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود صحیح راہ پر چل رہے ہو
تو کوئی کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتا. یہ ہے بڑے لوگوں کی راہ، یہ ہے عزیمت کی راہ، یہ ہے ان کی راہ جو قوموں کے لیے راستے ہموار کر جاتے ہیں. اور یہ ہے ان لوگوں کا مسلک جو پہاڑوں کو تلاش دیتے ہیں اور پانی کے لیے راستہ بن جاتا ہے. یہ ہے ان لوگوں کا مشرب جو لوگ ایسے پاؤں جما جاتے ہیں زمین میں کہ آنے والے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. علیکم انفسکم، جان کھپا دو اپنی، اسباب وسائل جو کچھ ہے اللہ کے رستے میں لگاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو کوئی کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتا، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور تم سب کے سب لوٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے. فینبئکم، سو اللہ تمہیں بتائے گا. کیا چیز بتائے گا؟ بما کنتم تعملون، اور جتا دے گا وہ کیا؟ جو کچھ تم کام کرتے تھے وہ تمہیں جتائے گا. یہاں پر ترجمہ فینبئکم کا مطلب ہے جتا دے گا. عمل تو تم کر چکے ہو، اب اللہ تعالیٰ تمہیں جتا دے گا کہ کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا کہ کیا کام کر کے آئے ہو. یہ سب چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی. دو باتیں اس سے پہلے کی ہیں وہ کر لیں، پھر اس آیت پر بات کرتے ہیں. دیکھیے، ایک بات ہوئی تھی اس سورہ مائدہ کی 67 نمبر جو آیت ہے، اس میں ایک بات عرض کی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آئی تھی نا بات کہ اے اللہ کے رسول اس آیت کو دیکھیے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اور اگر آپ نے اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچایا تو فما بلغت رسالتا، آپ نے اپنی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. تو اس پہ عرض کیا تھا کہ اساتذہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر یہ جو ما ہے نا، اگرچہ عام ہے لیکن خاص طور پر اس میں 4 چیزیں ان احکامات کو کہا گیا ہے. اس میں سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، آپ یہ پہنچا دیجئے ان تک کہ اہل کتاب جب تک تم تورات پر عمل نہیں کرو گے تم کسی دین پر نہیں ہو. ایک چیز خیال میں آیا. دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی جو آیت نمبر 72 میں آ رہی ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور بلا شک و شبہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کفریہ جملہ کہا. دو چیزیں یہ آپ یعنی پہنچا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کافروں کو بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیں، ان تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے یہ بات نہ پہنچائی خدا کی توحید کی رسالت کا حق ادا نہیں ہوا. تیسری چیز اساتذہ ہمارے کہتے تھے یہ ہے لقد کفر الذین قالوا، آیت نمبر 73 میں، کہ بلا شبہ کافر ہوئے جن لوگوں نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک میں یہ جملہ کہا کہ آپ ان تک پہنچا دیں، یہ کفر کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے یہ نہیں ان تک پہنچایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اور چوتھی چیز اسی سورت کی آیت نمبر 76 ہے قل اتعبدون من دون اللہ، آپ ان سے کہیے کیا تم عبادت کرتے ہو پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو مالک ہی نہیں ہے نہ تمہارے برے کے نہ بھلے کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہے جو سنتا ہے اور جانتا ہے تمہارے حالات. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ نہیں جان سکتے، اور نہ تمہاری دعا اور پکار کو وہ سن سکتے ہیں. اللہ ہی ہے جو تمہاری دعا کو سنتا ہے. یہ تھا چوتھا مقام جس کے متعلق اساتذہ کہتے تھے کہ یہ 4 چیزیں خاص طور پر مراد ہیں. اگرچہ مام عموم ہے، تعمیم ہے، جنرلائز ہے کہ جو چیز بھی آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اسے پہنچائیں، لیکن کہتے تھے 4 چیزیں یہ خاص طور پر ہیں کہ آپ نے اس پیغام کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو ہو گئی ہے. دوسری بات جو کل گزری تھی وہ بھی عرض کر دیں. کل یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے کچھ چیزوں میں یہ بتا دیا اور دلیل دے دی، اور کچھ چیزوں میں اللہ تعالی نے دلیل نہیں دی.
یہ بتایا تھا. اچھا، وہ بھی 4 چیزیں تھیں. کہاں سے شروع کی تھی یہ بحث؟ جی 87 سے شروع کی تھی. اچھا جی، دیکھیے یہ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ ان صاف چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی ہیں. یہی بات تھی نا، بس دلیل اللہ نے کوئی نہیں دی اس پہ. ایک چیز ہو گئی. اور اس کے بعد اچھا چلیے آج کل اس کی انشاءاللہ کر لیں گے. 4 مقامات ہیں اور یہ جو چوتھا مقام ہے نا اس میں یہ آ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالی نے کیا کیا ہے کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے لوگوں کے ٹھہرنے کا ذریعہ. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھا مقام ہے جعل اللہ الکعبہ کو کیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے نظر اپنی کا بھی بیان کیا ہے اور دلیل بھی دے دی ہے ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تمہیں جان جاؤ کہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے. یہ ذالکہ سے دلیل دے دی نا. یہ 2 مقامات ہو گئے، تو 4 مقامات ہیں. ان میں یہ اللہ 2 مقامات پر دلیل دے رہے ہیں اور 2 پر خدا نے کوئی دلیل نہیں دی ہے. تو ان 4 مقامات کو انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے. اب اس آیت کو دیکھیے، جس آیت پہ ہم پہنچے ہیں یہ ہے 106 نمبر آیت. اس کو بھائی غور سے سننا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک ہی بار پڑھنی ہے، نہ سمجھ آئی تو بعد میں دیکھیں گے پھر. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی، گواہ تمہارے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے. ٹھیک ہے؟ جب موت آ جائے تو پھر کیا ہے؟ گواہوں کا مقرر کرنا ہے، وصیت کرنی ہے. یعنی کرو، بہتر یہ ہے، نہ کرو کوئی نہیں. لیکن یہ کیا ہو گیا؟ وصی ہو گیا، جو وصیت کو جس کو کی جائے گی. اور ایک حدیث اس سے پہلے سن لیں تو پھر یہ آیت کی زیادہ تشریح ہو جائے گی. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بدیل تھے رضی اللہ عنہ، صحابی تھے، اور اس پہ بدیل رضی اللہ عنہ سفر پر گئے شام کی طرف کسی قافلے میں. تو تمیم اور عدی یہ 2 آدمی ان کے ساتھ تھے، اور اس وقت وہ عیسائی تھے. اور راستے میں بدیل رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، اور یہاں تک کہ انہیں جب مایوسی ہوئی کہ اب مجھے صحت نہیں ہو سکتی تو انہوں نے اپنے سارے سامان کی فہرست لکھی، اور وہ فہرست اپنے سامان میں ڈال کے اور سامان کو باندھ دیا. انہوں نے انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے انہی کو بلایا، تمیم کو اور عدی کو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سامان ہے میرے پاس اور یہ تم میرے گھر والوں کو دے دینا. انہوں نے ان کی وفات کے بعد جب سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا اور اس پہ بہت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے سونے کے. وہ انہوں نے نکال لیا اور بیچ دیا. جب گھر میں گئے حضرت بدیل رضی اللہ عنہ کے ہاں تو وہ سامان انہوں نے کھولا، اس میں سے فہرست بھی نکل آئی. انہوں نے پوچھا کہ جناب اس میں تو ایک پیالہ بھی تھا، وہ کہاں گیا؟ انہوں نے پہلے تو کہا کوئی پیالہ تھا ہی نہیں، اور انہوں نے آخر جب فہرست دکھا دی تو اب وہ چپ ہو گئے. تو انہوں نے بہانہ بنایا اور کہا یہ پیالہ ہم نے بیچ دیا تھا، اور جو تمہارا آدمی ہے اس کے دوا دارو پہ خرچ ہو گیا.
وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مقدمہ جب پہنچا تو وارثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اب گواہی تو کوئی نہیں تھی، وہ تو صرف ایک تحریر تھی کہ یہ پیالہ اس میں شامل تھا. تو ان دونوں عیسائیوں سے قسم لی گئی کہ تم نے میت کے مال میں کوئی خیانت کی ہو، کوئی چیز چھپائی ہو. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھپائی. ختم ہو گئی بات. کچھ عرصے کے بعد یہ پیالہ مکہ مکرمہ میں کسی سنار کے ہاں نکل آیا. کسی نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے، سارا قصہ کھل گیا. تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے میت سے در حقیقت سے خرید لیا تھا. پہلے کچھ اور بیان دیا، اب کچھ اور بیان دیا، اور خریداری کے گواہ چونکہ کوئی تھے نہیں تو ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہم پہ شبہ ہوگا کہ یہ لوگ چوری کر گئے، تو ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا، ورنہ تو حقیقت میں خرید لیا تھا. اب میت کے وارثوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، اور اب پہلی صورت کے برعکس ہو گئی نا بات کہ یہ خریداری کا دعویٰ کر رہے تھے اور وارث جو تھے وہ منکر ہو گئے. وارثوں نے کہا اس نے بیچا ہی نہیں، تو معاملہ برعکس پڑ گیا. اور شہادت کوئی موجود نہیں تھی. تو جو دو شخص میت کے بہت ہی قریبی عزیز تھے انہوں نے قسم کھا لی کہ یہ پیالہ میت نے بیچا نہیں تھا، یہ اسی کی ملکیت تھا، اور یہ دونوں نصرانی قسم کھاتے ہیں اور اس میں جھوٹے ہیں. اور انہوں نے اس کو 1000 درہم میں جا کے مکہ میں فروخت کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور آپ نے اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا اور ان سے 1000 درہم لے کے جو وارث تھے اصل میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز دے دی، وہ رقم دے دی. اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سمجھ گئے قصہ؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان شہادت، تمہارے درمیان گواہ، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پہ موت آ جائے تو اسے چاہیے حین الوصیہ کہ وہ وصیت کرے. جب وصیت کرنے لگے تو دو شخص جو معتبر ہوں انہیں گواہ بنا لے. اس کو کہتے ہیں وصی، کہ کوئی آدمی وفات سے پہلے اپنے اختیارات کسی کو دے دے، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی عزیز کو، اور اسے کہے کہ میرے انتقال کی صورت میں آپ میرے وصی ہیں، یعنی آپ میرے قائم مقام ہیں، آپ جیسے چاہیں گے شریعت کے مطابق مال کو، ان چیزوں کو تقسیم کر دیجیے گا، اور جیسے چاہیں میرے بچوں کو بلا لیں، خود چلے جائیں، جو بھی صورت ہے آپ میرے وصی ہیں. تو وصی کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو قائم مقام ٹھہرانا. یہی شیعہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی رضی اللہ عنہ تھے. خیر اس طرف کیا جانا ہے، لیکن وصی مقرر کرنا، اللہ نے کہا ہے کہ کسی کو وصی مقرر اپنا کر لو. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنا وصی مقرر کیا تھا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کے مال سے تجارت کرتے تھے، اور ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے وصی ہو گئے تھے، تو ان کے مال سے جو نفع ہوتا تھا ان کے گھر والوں کو دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وصی مقرر کر لو. کس کو؟ تسنان، دو آدمی، ذوا عدل منکم، جو تم میں دو آدمی کون سے ہوں؟ وہ عدل کرنے والے ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، معتبر شخص چاہیے، عادل ہوں، سقا ہوں، مسلمان ہوں تو اچھا ہے. او آخرانے، یا دو تم مقرر اور کر لو گواہ. اگر تمہیں مسلمان گواہ نہیں ملتے تو دو اور مقرر کر لو، من غیرکم، تمہارے علاوہ کسی اور سے ہوں. غیرکم کا مطلب مذہب ان کا کوئی اور ہو، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں. تم اپنے مال کی وصیت کرتے ہوئے ان چیزوں کی دو آدمیوں کو اپنا وصی بنا لینا، گواہ مقرر کر دینا کہ میں نے اس طرح ان چیزوں کی تقسیم کی ہے، لیکن ہوں اعتبار کے آدمی. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم نے ملک میں، زمین میں سفر کیا ہو، فاصابتکم، اور تمہیں پہنچے مصیبت پہنچے، الموت، موت کی مصیبت تمہیں اگر پہنچے، تو دیکھو تم اس طرح کرنا کہ سفر میں
2 آدمیوں کو مقرر کر لینا۔ قرآن نے سفر کہا ہے اور سفر کے علاوہ بھی یہ درست ہے۔ سفر کا اس لیے کہا ہے کہ وسط بدیل کا جو واقعہ ہوا تھا وہ سفر کا تھا نا، اس لیے قرآن اس کو سفر میں لے آیا۔ وگرنہ سفر نہ کوئی کر رہا ہو، اپنے گھر پہ ہو تو بھی 2 آدمیوں کا مقرر کر دینا جو عادل ہوں، صحیح ہوں، معتبر اشخاص ہوں، ٹھیک ہے۔ اب سفر میں تو یہ قصہ ہو گیا، آدمی کا انتقال ہو گیا، اور فرض کر لیتے ہیں ہم کہ اس نے 2 آدمیوں کو مقرر کر دیا تھا کہ یہ 2 آدمی ایسے ہیں جن 2 آدمیوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور یہ میرے وصی ہو گئے۔ وارثوں کے پاس جب مال پہنچا تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ وارث کہتے ہیں مال اتنا تھا، وہ کہتے ہیں اتنا تھا۔ تحبسونہما، تم ان 2 گواہوں کو روکو، کھڑا کرو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ نماز کے بعد اس لیے کہا کہ مسلمان جمع ہوں گے بہت سے نماز میں، تو سب کے سامنے بات ہو۔ اور بعض آپ نے کہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جو وقت اللہ کے قرب میں اسے عصر کے بعد کے وقت کو دخل ہے، تو اس وقت ان 2 آدمیوں کو روکنا۔ فیقسمان باللہ، وہ دونوں جو اوصیہ ہیں، وصی کی جمع کر رہے ہیں اوصیہ، ان کا کوئی نام رکھ لو، اے بی ان کا نام رکھ لو، چلو تاکہ یہ آیت سمجھنے میں آسانی۔ یہ جو اے بی ہے نا، الف با، ان دونوں کو کیا کرنا ہے کہ یہ دونوں نماز کے بعد کھڑے ہوں، تاکہ وارث جو کہتے ہیں کہ انہوں نے مال چرا لیا ہے، میت کا مال نہیں دیا، ان دونوں کو کھڑا کرنا تاکہ یہ قسم کھائیں کہ مال اتنا ہی ہے، کیونکہ ورثاء نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ اوصیہ جو ہیں انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے، لہذا ان 2 کو تم نماز کے بعد کھڑا کرو۔ انرتبتم، اگر تم نے کیا کر لیا ہے، انرتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو گیا۔ ورثاء میت کا مال ہے، پڑا ہوا ہے، پہلے تو اپنے گواہ پیش کریں نا جی کہ جب وہ سفر میں گیا تھا تو یہ ہم گواہیں، یہ چیزیں ساتھ لے کے گیا تھا۔ ورثاء گواہ پیش نہیں کر سکے تو یہ 2 اوصیاء کو وہ قسم کھلائیں گے۔ یہ 2 کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی مال میں اتنا ہی ملا ہے۔ انرتبتم، اگر وارثوں کو شبہ پڑ جائے تو ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد کھڑا کر لو، یہ دونوں قسم کھائیں۔ اتنی بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ لا نشتری بہی ثمنا، قسم کھائیں گے کہ ہم نہیں بیچتے اس قسم کو مال کے عوض میں، جھوٹی قسم ہم نہیں کھاتے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگرچہ ہوں وہ رشتہ داری، اگرچہ کسی کو ہم سے کوئی بھی قرابت ہو، ہم قسم کو نہیں بیچتے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ، اور ہم نہ ہی سچی گواہی کو چھپاتے ہیں، شہادت اللہ، اللہ کے ساتھ سچی گواہی کو۔ اگر ہم نے ایسے کیا، انا، تو پھر ہم اذا لمن الآثمین، ہم گناہگار ہوں گے۔ وہ قسم کھا رہے ہیں، اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنی گواہی کو نہیں بیچ رہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ ہم نے ساز باز نہیں کر لی، اور نہ ہی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ کلیئر ہو گئی؟ آگے چلے۔ فَإِنْ عُسِرَ، اور اگر اطلاع مل جائے، پتا چل جائے وارثوں کو، جیسے انہیں مکہ مکرمہ سے اطلاع مل گئی نا، وارثوں کو پتا چل گیا، علی، اس بات پر کہ انہما، یہ جو 2 آدمی قسم کھا گئے ہیں، یہ جو وصی تھے، استحقا، یہ دونوں مستحق ہوئے اسمن، گناہ کے، جھوٹی شہادت کے مرتکب ہوئے ہیں یہ دونوں اوصیاء۔ تو وارث کیا کریں جب وارثوں کو اس کی اطلاع مل گئی؟ فآخران یقومان، تو 2 گواہ اب وہ کھڑے کریں جو کہ میت کے ورثاء ہیں، سمجھ رہے ہو؟
دو گواہ اب وہ کھڑے کریں جو میت کے ورثاء ہیں، اور وہ دو گواہ جن کا حق دبا ہے میت کے قریب تر لوگوں میں سے ہوں۔ فآخران یقومان، تو دو گواہ کھڑے کریں گے، کون؟ میت کے ورثاء مقامہما، ان دو کی جگہ، وہ جو دو پہلے وصی تھے جو جھوٹ بول گئے تھے ان کی جگہ دو یہ کھڑے کر دیں گے، من الذین، اور وہ دو گواہ جو اب آئے ہیں، سی ڈی جو اب آئے ہیں، نستحق علیہم الاولیان، وہ میت سے قریب تر ہیں۔ اولیان کا مطلب میت سے بہت قریب ہیں۔ اے بی نے تو جھوٹ بول دیا، اب یہ جو سی ڈی آئے ہیں جو ان کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ میت کے بہت قریبی لوگ ہیں۔ فیقسمان باللہ، اور یہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی، لشہادتنا، ہماری شہادت سی ڈی کی، احق من شہادتہما، زیادہ صحیح ہے، زیادہ سچائی ہے، زیادہ درست ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی شہادت سے۔ یہ دونوں کون تھے؟ اے بی ہیں؟ سو رہے ہو؟ چھوڑو یار۔ احق من شہادتہما، انہوں نے کہا کہ وہ جو دو گواہ گزرے ہیں اے بی جو جھوٹ بول رہے تھے، ہماری شہادت ان کی بنسبت زیادہ معتبر ہے۔ وما تدینا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قسم میں یہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی زیادہ نہیں کیا، انا، اور اگر ہم ایسے کریں، اذا لمن الظالمین، تو ہم لوگ ظالم ہو جائیں گے۔ میت کے جو ورثاء ہیں انہوں نے کہا کہ ان دونوں کی بجائے ہم سے شہادت لے لی جائے، ہم قسم کھاتے ہیں، اور جب یہ قسم کھا لیں گے تو فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ ذالکا، یہ جو قانون ہم نے بیان کیا ہے پچھلی دو آیات میں، ادنا، یہ بہت قریب ہے۔ ذالکا ادنا، اس میں لگتا ہے کہ ان یاتو بالشہادت، کہ شہادت ادا کریں گے، علی وجہہا، ایک دوسرے کے بالمقابل، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آمنے سامنے آ کے شہادت دینی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ادنا یاتو بالشہادت علی وجہہا، یہ جو قانون ہم نے پچھلی دو آیتوں میں تمہیں بتایا ہے، اس لیے کہ یہ گواہی دیں گے آمنے سامنے آ کر۔ اس میں لگتا ہے کہ راہ پر آ کر جب گواہی دیں گے، او یخافو، یا پھر ڈریں گے اس بات سے کہ ان ترد ایمان، کہ ہم کو قسم کھلائی جائے گی، بعد ایمانہم، ان کی قسم کے بعد ہم کو قسم دی جائے گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سی ڈی۔ بعد ایمانہم، اس اے بی کی قسم کے بعد ہمیں بھی قسم کھلائی جائے گی۔ تو اللہ نے کہا اس ڈر سے کہ لوگوں میں خام خواہ شرمندگی ہوگی، یہ قسم نہیں اٹھائیں گے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور اچھی طرح میرے حکم کو سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ پھر دیکھیے اس آیت کو، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم، ایمان والو گواہیاں پڑیں گی تمہارے درمیان اس وقت، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی انسان کی موت آ رہی ہو، حین الوصیت، تو وصیت کے وقت میں، تثنان ذوا عدل منکم، وہ دو آدمی جو تمہارے مسلمان معتبر ہیں انہیں گواہ بنا لے، او آخران، یا دو آدمی اور مقرر کر لے، من غیرکم، چاہے تمہارے مسلمان نہ ہو، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر زمین میں تم کہیں سفر پہ ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور موت آ گئی ہے، تو دیکھو تم دو آدمیوں کو گواہ بنا لینا، مقرر کر لینا، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اور یہ جو دو گواہ ہیں جو کہ وصی تھے اے بی، انہیں روک لیا جائے گا عصر کی نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، اور یہ کیا کریں گے؟ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے۔ ورثاء پہلے اپنے گواہ پیش کر دیں کہ جی یہ مال ہمارے میت کے پاس تھا، اگر کوئی گواہ نہیں مل سکا تو ان دو کو نماز کے بعد روک لو، اور یہ دونوں قسم کھائیں۔ کس چیز کی قسم کھائیں گے؟ اس چیز کی کہ ہم نے میت کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا۔ ورثاء کا دعویٰ سنا جائے گا کب؟ ان ارتبتم، اگر تمہیں وارث و شبہ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں آدمی گڑبڑ کر گئے، مال کو ہڑپ کر گئے، تو وہ قسم کھائیں کہ لا نشتری بہی ثمنن، ہم اس میں کوئی بھی
مالی فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم اپنی قسم کو بیچ نہیں رہے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہم سچی گواہی دیتے ہیں، ولا نکتم شہادہ، اور ہم گواہی کو چھپاتے بھی نہیں، شہادت اللہ، اللہ کے لیے جو گواہی دینی ہے ہم بالکل اس کو نہیں چھپا رہے۔ اور کیا ہے، انا اذا لمن الآثمین، وگرنہ تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، فَإِنْ عُثِرَ، اور اگر وارثوں کو پتا چل گیا، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، کہ یہ دونوں جن کو وصیت کی تھی اے بی، نستحقا اسمن، جنہوں نے گناہ کما لیا ہے انہوں نے کیا کر کے، جھوٹی گواہی دے کے، فآخران یقومان، تو وارثوں کو چاہیے کہ وہ دو گواہ سی ڈی کو کھڑا کریں، مقامہما، اس اے بی کی بجائے، من الذین استحقا علیہم الاولیان، اور وہ دو گواہ ایسے ہونے چاہیے جو میت کے بہت قریب ہیں، فیقسمان باللہ، وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں، سی ڈی، لشہادتنا، کہ ہم جو میت کے وارث ہیں ہماری گواہی، احق من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مضبوط ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے کچھ اضافہ نہیں کیا اس پہ، انا اذا لمن الظالمین، ورنہ ہم ظالم۔ ذالک ادنا، یہ جو ہم نے دو آیتوں میں تمہیں حکم بتایا ہے یہ اس لیے ہے کہ ان یاتوا بالشہادت علی وجہہا، کہ ادا کریں گے، شہادت کی ادائیگی ہوگی آمنے سامنے تو ڈریں گے، شرم آئے گی، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا پھر انہیں ڈر لگے گا کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد، انہوں نے قسم کھا لی اب الٹی پڑے گی، دوبارہ پھر قسم ہوگی۔ یہ لوگ سی ڈی جو ہیں یہ اس کے مقابلے میں پھر آ کے قسم کھائیں گے، اب ہم نے دے دی قسم، پھر یہ لوگ قسم کھائیں گے تو الٹی بات ہو جائے گی۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور اللہ نے کہا ہے سنو اس حکم کو اچھی طرح، یعنی مطلب یہ ہے کہ میت کے مال میں گڑبڑ نہ کرنا، کسی صورت میں یہ مال چھپنے والا نہیں ہے، اور اس پہ تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ کلیئر ہوئی بات؟ کوئی چیز؟ جی، کہ شہادتیں تو ہوں گی آمنے سامنے۔ جی، تو یہاں پر کیونکہ اے بی کو ڈر ہے کہ ان کے بعد سی ڈی آ کے شہادت دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ پورا معاملہ ہونے کے بعد کس کی شہادت مانی جائے گی؟ سی ڈی نے جو شہادت دی نا، انہوں نے جو شہادت دے دی، گواہی دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطابق فیصلہ کر دیا تھا نا وارثوں کے حق میں، یہ ہوئی۔ جی، ظالمین کا مطلب ظالمین ہی ہے یا اگر ظالمین کا مطلب کافر ہو جائیں گے وہ؟ نہیں کافر، جھوٹی شہادت دے رہے ہیں نا، گناہگار ہو جائیں گے۔ آپ نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ جو اللہ کی طرف سے جھوٹی گواہی دیتا ہے تو پھر وہ جی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ تعالی، جی بالکل، بعض فقہا کے نزدیک جھوٹی گواہی کفر ہے، کیونکہ اللہ کو جھوٹ پہ گواہ بنا رہا ہے، لیکن یہاں پہ وہ چیز کفر کی نہیں۔ کیوں جی؟ یہ کلیئر ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ہیں؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی یا الٹی بات ہوگی؟ ذالک ادنا، یہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادت علی وجہہا۔ اچھا، آپ کہیے کیا کہ یہ لوگ گواہی دیں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، او یخافوا، یا اس بات سے ڈریں گے کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ اب گواہی دینی پڑے گی ان کو ان کی گواہی کے بعد۔ وہ جو اے بی تھے، وسیع ہے اے بی، اصل میں تو ان کو اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم غلط گواہی نہ دو، اگر تم غلط گواہی دو گے تو بعد میں سی اور ڈی جو ہیں وہ تمہارے بعد گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کل ٹھیک ہے جی، کہ ہیں یہ اور بھی صحیح گواہی دے رہے ہیں، سی اور بھی غلط گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ تو بات الگ ہے۔ ان ترد ایمان،
کہ گواہی پیش کی جائے گی بعد ایمانہم، ان کی گواہی کے بعد، اے بی کے بعد سی ڈی کو پھر کھڑا کیا جائے گا نا، تو اس لیے اے بی کو ڈرنا چاہیے تاکہ اللہ کے حضور میں سچی گواہی دیں، اس لیے کہ ورثاء سچی گواہی دیں گے، دونوں گواہی تو دونوں سچی اس اعتبار سے دیں گے کہ ورثاء جو ہیں ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی اگر جھوٹا ہو گیا دعویٰ، اور یہ اس لیے کہ اگر فرض کر لیجئے اے بی نے گواہی غلط دی ہے تو خدا کا خوف نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کے جب حلف اٹھائیں گے تو انہیں بھی اپنی عزت کا خوف ہوگا، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ گواہی ہوگی عصر کی نماز کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کے، تاکہ اسے اللہ کا خوف محسوس ہو اور جھوٹی گواہی وہ لوگ نہ دیں۔